السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام میں ناظرین بات کرتے ہیں مختلف معاملات پر، مختلف مسائل کے حوالے سے۔ گزشتہ روز بھی پروگرام میں بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے، اور اکثر پروگرام میں کوشش ہوتی ہے کہ سیاسی معاملات کو بھی زیر بحث لایا جائے۔ دیکھنے والوں نے پروگرام کو پسند بھی کیا، اپنی رائے کا اظہار بھی کیا، اور ساتھ میں یہ گلہ بھی کیا کہ صبح کے وقت سیاسی نوعیت کے جو معاملات ہیں وہ زیر بحث نہ لائے جائیں۔ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مسائل کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ سیاسی معاملات ایسے ہیں کہ اس کے اوپر بات کرنی ضروری ہے، خاص طور پہ جتنے اہم فیصلے ہوتے ہیں، جیسے تعلیم کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے اور دیگر مسائل ہیں۔ یہ تمام مسائل جڑے ہوئے ہیں سیاسی معاملات سے، خاص طور پر جو معاشی معاملات ہیں، تو اس کے اوپر بات کرنی ضروری ہے۔ اور لا محالہ جو ہمارے مہمان موجود ہوتے ہیں، سیاسی شخصیات خاص طور پہ، ظاہر ہے ایک پارٹی کا ایک موقف ہوتا ہے، اس کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر طرح سے جو اپنی پارٹی ہے اس کی ہر چیز کا دفاع کریں، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ یہ ایک سلسلہ ہے، اور یہی آپ تقریباً ہر پروگرام میں دیکھتے ہیں، ہر ٹاک شو کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ بہرحال ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جناب مسائل کے حل کے حوالے سے گفتگو کی جائے، اور مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے۔ بہرحال بہت سارے آپ کے پیغامات موصول ہوئے، اس کے اوپر انشاءاللہ پروگرام میں آگے گفتگو چل کر ضرور ہوگی۔ صحت کے حوالے سے خاص طور پہ میرے پاس بہت سارے سوالات جو ہے موصول ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پہ مختلف سیگمنٹس میں ڈاکٹرز، مختلف حکیم اور طبیب سب موجود ہوتے ہیں، ان سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو صحت کے آپ کے مسائل ہیں اس کے اوپر بات کی جائے۔ بہرحال سلسلہ آج بھی جاری رہے گا، لیکن یہ پروگرام کا جو پہلا حصہ ہے اس میں مختلف موضوعات زیر بحثات ہیں۔ اس وقت بھی بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، کچھ ملکی معیشت کے حوالے سے اور جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کرنی ضروری ہے۔ اور خاص طور پہ اس وقت جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نیبرنگ کنٹری افغانستان کے اندر، اس کے حوالے سے بات ضرور کی جائے گی کہ یہ جو نیا سیٹ اپ آ رہا ہے اس سے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، ریجن میں پیس کے حوالے سے کیا اسٹیبلٹی آ سکتی ہے، معیشت کے حوالے سے ہمارے جو اکنامک ٹائز ہیں اس میں کیا بہتری آئے گی یا نہیں آئے گی، وہ تمام چیزیں ہیں جس کے اوپر آج تفصیلاً گفتگو کی جائے گی۔ معزز مہمان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں سردار شوکت پوپلزئی، پریزیڈنٹ بلوچستان اکنامک فورم کے، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ سر، تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس آن دا شو۔ سردار صاحب، سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کیا جائے جو اس وقت ریجن میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں یہ بحث چل نکلی ہے کہ وہاں پر اگر کوئی سیٹ اپ بنتا ہے کسی بھی طرح کا تو ہمارے ان کے ساتھ تعلقات کیسے رہیں گے۔ ہماری ایک ان کے ساتھ ٹریڈ ریلیشن شپ بھی ہے، ایک آپ سمجھیں کہ ہسٹوریکل ایک ہمارا بیک گراؤنڈ بھی ہے ریلیشن کا، وہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم آگے جا کے کس طرح کے تعلقات قائم رکھتے ہیں، یا ہماری جو ٹریڈ ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ میں چاہوں گا تھوڑا سا پروگرام کے آغاز میں اس کے اوپر بات کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ یاسر۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ اور سینسٹیو سینیریو ہے اس وقت۔ دیکھیں دنیا جو ہے وہ پہلے سپر پاورز میں ڈیوائیڈڈ تھی، ابھی بلاکس میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ کچھ سالوں سے جو یہ ریجن ہے، سینٹرل ایشیا ہو گیا، پھر پیسفک ایشیا ہو گیا، اور چائنا اور رشیا کے یہ بلاک جو بنا ہے الگ، پھر ایران بھی ان کے ساتھ شامل ہے، پھر اب تو ٹرکی جو ہے وہ بھی شامل ہے، اور پھر پیرلل آپ نے دیکھا کہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے چائنا نے اپنا ایک BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو لانچ کیا، جو پاکستان کو ہمیں جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے سی پیک وہ پاکستان کو ملا۔ لیکن ابھی کوئی ماہ 2 ماہ کی بات ہے کہ G7 نے B3W جو ہے بلڈ بیک بیٹر ورلڈ کے حساب سے انہوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا، یہ بلینز کی بات انہوں نے کی، انہوں نے ٹریلینز کی بات کی۔ اب اس میں سنسیریٹی لیول اور اسٹریٹجک انٹرسٹ جو ہے اگر اس پہ جائیں گے تو آپ کو بہت لمبی بات چلی جائے گی۔ لیکن واٹ آر دیئر موٹیوز، لیٹس لیو اٹ ٹو دیم، بٹ
what is going to happen post to us, we should be worried about that. True. And then what exactly we are going to gain out of it, وہ ہمیں That is more important. We چیز need کو to سمجھنا. understand. Yes. میں بہت عرصے سے پہلے بھی آپ سے بات ہوئی کہ میں ایک پاکستان کے لیے ایک بڑی ون ون سچویشن ہے. دیکھیں اس ریجن میں آنے والے وقت میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ بغیر انرجی کے آگے ڈیولپ نہیں ہو کر سکتا. تو کوئی بھی ملک ہو, انڈیا از مچ بگر کنٹری ود مچ بگر پاپولیشن. آنے والے وقت میں آج اگر ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, یو نیور نو دیٹ اکنامک سینیرو میں چینج آر ریلیشن شپ. اگر پولیٹیکل ڈپلومیٹک سیٹلمنٹس ہو جاتی ہیں تو چیزیں بہت چینج ہوں گی. جیسے چائنا اور انڈیا کا اس وقت لاکڈ اپ ہے ان کے ڈپلومیٹک ریلیشن میں, لیکن ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ دونوں 1.5 بلین کی پاپولیشن کے ساتھ دونوں بہت بڑی کنزیومر مارکیٹس بھی ہیں ایک دوسرے کے لیے, اور وہ ان کی کنزیومر مارکیٹس بہت بڑی ہیں دونوں کی, دونوں کے لیے. اگر انڈیا اپنا انفلوئنس سینٹرل ایشیا تک لے جانا چاہتا ہے, آئی ایم ٹاکنگ آف اکنامک انفلوئنس, ملٹریلی آئی ڈاؤٹ اف دے کین ایور بیکاز آف جغرافیکل ایشو, لیکن اگر انفلوئنس لینا جاتا ہے تو الٹیمیٹلی پاکستان از دی وے فارورڈ لینڈ لاکڈ سینٹرل ایشیا کے لیے. یہی آپ کو ٹرانزٹ ایریا ملے گا. انڈیا کو کل کو اپنی اکانومی کو آگے بڑھانے کے لیے انرجی چاہیے, تو پھر پاکستان جو ہے وہ ٹرانزٹ اسٹیٹ ہے وچ از گوئنگ ٹو پرووائڈ دیم انرجی. آپ کو پتہ ہے پہلے آئی پی آئی بنی, پھر آئی پی ایران پاکستان پائپ لائن جو ہے. ایک بڑی چیز سمجھنے کی ہے کہ آپ دیکھیں ایران بہت سالوں سے سینکشن کے انڈر ہے. گوادر پورٹ بنا, گوادر پورٹ کے پیرل چابہار پورٹ ایمرج ہوا, ٹھیک ہے, ان کا حق ہے, وہ بالکل بنائیں اس کو, بالکل ٹھیک ہے. لیکن آج بھی ایران کے اوپر سینکشنز ہیں, اور پھر بیہائنڈ دا سین انڈیا ایمرج ہوتا ہے اور وہ چابہار پورٹ کو اون کرتا ہے کہ جی اس کو ہم بلڈ کریں گے. اس کے بعد چابہار سے افغانستان روڈ بنتی ہے, وہ بھی انڈیا اسپانسر کرتا ہے. اب ریلوے لائن بچ رہی ہے, نو ڈاؤٹ دیر آر سم فائنینشیل ایشوز, لیکن وہ ایران نے خود اس کو ٹیک اپ کیا, لیکن انڈیا پھر بھی کہہ رہا ہے کہ جی میں اس کو فائنینس کروں گا. تو امریکہ جو ہے اس پروجیکٹ کو سینکشن سے ہٹا دیتا ہے کہ جی اس پہ سینکشنز نہیں اپلائی ہوتی ہیں. تو پھر اکنامک سفیر کے اندر دیر آر ڈپلومیٹک ایشوز آلسو, جو میں نے آپ کو بیان کیے. اب اس کے اندر آپ کہیں تو پاکستان ایران ہمارا مسلمان بھائی ملک بھی ہے, وی کی ناٹ سی آئی ٹو آئی. ہم اتنی ڈپلومیسی نہیں بیڈ ڈپلومیسی نہیں کر سکتے. پھر جو پیچھے ہمارے بلاک ہے, سعودی بلاک بھی ہے, اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے دس از اے نیو پاور پوائنٹ وچ از افغانستان, کہ نو ڈاؤٹ اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے بہترین نیچرل ریسورسز وہاں موجود ہیں. اس کے علاوہ پھر جو جغرافیکل پروکسیمیٹ ہے اس کی وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ ترکمانستان کی پائپ لائن اور ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ بہت قریب پہنچ چکی ہے, سینٹر مطلب کابل کے قریب ہے, جس کو پاکستان میں آنا ہے. پھر ان کا مشن تو آگے ہے انڈیا, لیکن پاکستان آنا بھی اس کا بہت ضروری ہے. لیکن آن دی کنٹریری بیکاز آف سی پیک پاکستان میں اپنے بڑے بڑے انرجی پروجیکٹس جو ہے وہ لگ گئے, وہ مزید لگیں گے. تو ہم خود, ہماری گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ جی ہمارے پاس تو سرپلس پاور ہوگی. اگر سرپلس پاور ہوگی تو اس کو پھر ٹرانزٹ جانا ہے, تو ٹرانزٹ میں بھی ہماری ون ون سچویشن ہے. ہمیں ٹرانزٹ فیس ملے گی, ہمیں رائلٹی ملے گی, وہ بھی تو آپ کو ٹھیک ہے. اس کے اوور اینڈ ابو جو انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا اس کا, وہ ہمارے لیے انشاءاللہ بڑا خوشائن اور پازیٹیو ہوگا. صرف ہیونگ سیڈ دیٹ, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کنسسٹنٹ اکنامک گروتھ اچیو کرنے کے لیے ریجنل امپورٹنس تو آپ نے ہائی لائٹ کر دی ہے, کنسسٹنٹ پالیسیز ہونی چاہیے. بٹ وین اٹ کمز ٹو آر پولیٹیکل ایشو, ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ جانے کے بعد جب دوسری گورنمنٹ آئے گی تو شاید وہ پالیسیز کو ٹو نہ کرے, اور بڑا میجر شفٹ آپ کے پالیسیز کے اندر آتا ہے.
جو انفارچونیٹلی اوور دی ایئرس ہوتا رہا ہے. کسی کی پرائیورٹی میں کوئی چیز شامل رہی, کسی کی پرائیورٹیز میں دوسری چیز شامل رہی. یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ ایک اپنا آبجیکٹیو لے کر چلیں کہ ہمیں نہ لانگر رن چاہے کوئی بھی پولیٹیکل سیٹ اپ ہو, یہ جو ہمارے اکنامک ٹارگیٹس یا گولز ہیں ان کو ہمیں سم ہاؤ اچیو کرنا ہوگا. کیونکہ اگر اس وقت گیم پہ سے اگر کسی کی نظر ہٹی تو وہ ہو سکتا ہے کہ پورے سیٹ اپ سے باہر ہو جائے. یو میں انڈرسٹینڈ. میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ آپ کی انٹرنل اکنامک سچویشن, یہ جو آپ کے ایکسٹرنل ڈیٹس ہیں, یہ آپ کی جو لائبلٹیز ہیں, یہ جو چیلنجز ہیں جو اوور دی ایئرز آپ کے پاس چلے آ رہے ہیں اور جس کو ابھی تک آپ کنٹرول نہیں کر سکے. آنیسٹلی اسپیکنگ, قوم سے سچ بولنا چاہیے کہ یہ آپ آن پیپر تو ساری چیزیں دکھا دیتے ہیں کہ اکنامک سچویشن آپ کی ٹھیک ہو رہی ہے, لیکن یہ جو لائبلٹیز کا برڈن آپ نے پائل اپ کیا ہے تو بہت کریٹیکل سچویشن گوئنگ فارورڈ ہو سکتی ہے. کیسے پھر آپ بینیفٹ اٹھائیں گے؟ کیونکہ جو نیکسٹ سیٹ اپ آئے گا اس کے لیے سیٹ اپ میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے, وہ جو پلانس ہیں ان کو فل کرے. اس کے اوپر چاہوں گا تھوڑی گفتگو پہ. یاسر بھائی بڑی ڈیپتھ کی بات کی اور آپ نے. ایک تو پہلے میں آتا ہوں سیاسی. یس دیکھیے میری سمجھ سے باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پارٹیز کو ایک موقع دیتا ہے, یہ پارٹیز جیتتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 4 سال تک ان کو اوور اینڈ ابو پارٹی سے ایز اے پاکستان کی رسپانسبلٹی لے کے اس کو سرو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. یہ 4 ایئرز اپنے پبلسٹی میں, اپنی نیگیٹو پروپوگنڈا میں ویسٹ کر دیتے ہیں. آج بھی آپ جتنے ٹی وی چینل میڈیا دیکھیں اس میں پارٹیز, رائیول پارٹیز ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر رہی ہیں. تو ایک عام آدمی, میرے جیسا عام آدمی, وہ کنفیوزڈ ہے کہ یار میں جی ڈی پی فگر کس کے مانوں, میں بیلنس آف پیمنٹ کس کے ایکسیپٹ کروں, ٹھیک ہے, میں سٹاک اسیسمنٹ کس کی بورو کروں. بالکل صحیح ہے. اور پھر ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, اے ڈی بی, یہ سارے انٹرنیشنل بینکس جو ہیں وہ اپنی اسیسمنٹ دیتے ہیں جو کئی دفعہ گورنمنٹ سے میچ ہی نہیں کرتی. بالکل چینج ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ادارے ہیں جب آپ ان کو لیوریج دیتے ہیں وہ پھر ایسی مسلط ہوتے ہیں کہ شاید پاکستان یہی اون کرتے ہیں, جن میں مینشن کروں گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو اتھارٹیٹیو کہ جی میں سب ہوں, گورنمنٹ کا کوئی رول ہی نہیں ہے اس کے اندر. دس شوڈ ناٹ ہیپن وین یو ٹاک آف ڈیموکریسی, وین یو ٹاک دیٹ اٹس اے ملٹی پارٹی سسٹم. سو دین the prime power should be in the assemblies, prime power should be in the Senate, prime power should be in the provincial assemblies. وہ چیزیں جو ہیں وہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کو عقل آ جائے ساری سیاسی پارٹیز کو اور وہ اس کو فالو کریں. فالو کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ 4 سال کے ایکسکرشن پہ آتے ہیں کہ بھی چلو ہمیں فیسلٹیز ملی, ہم تمام چیزیں. نیشن از پیئنگ دیم. It's not free ride. Nation is paying them. Unfortunately ہمارا لا اور انوائرمنٹ سسٹم ایسا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے جیسے یورپ میں ہوتا ہے یا امریکہ میں ہوتا ہے کہ یو کین کوشچن اینی بڈی کہ بھی آپ یہ میں ٹیکس پے کر رہا ہوں, آپ میرے ٹیکس پہ انجوائے کر رہے ہیں. وائی یو آر ناٹ ڈوئنگ دس؟ سر ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہ ابھی جو امریکہ میں فورسز کا وڈرال ہوا ہے, امریکن ٹیکس پیئر کا ایک بڑا سیریس کنسرن تھا کہ وی آر جسٹ پیئنگ آر بلڈ منی, ہم سب کچھ پے کر رہے ہیں, وی ہیو لاسٹ ایوری تھنگ. یہ اتنی جو بڑی لائبلٹی ہے, آپ مور دین 3 ٹریلین آپ اس کے اوپر اسپینڈ کر چکے ہو, یہ تو ہم نے پے کیا. اور اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ یہ وجہ بنا ہے جس کو بائیڈن اس وقت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ اس سے زیادہ اور نہیں لگایا جا سکتا. آپ کے سامنے ہے سچویشن. دیکھیے ان کی قومیں سمجھتی بھی. اب آپ افغانستان پہ میں دوبارہ آتا ہوں تھوڑا سا. اب افغانستان میں یہ فیوچر جو ہے یہ بڑا چینج ہونے لگا ہے. چینج مین کہ ایوری بڈی نوز دیٹ فیوچر از ناٹ ان دا وار, فیوچر از ناٹ ان دا ڈپلومیٹک ٹسل, فیوچر از ناٹ ان دی وٹ ایور یو نیگیٹو پالیٹکس کے اندر نہیں ہے. ٹھیک, آپ کو اپنی قوم کی سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ پہ دھیان دینا ہے. یو ہیو ٹو کنسنٹریٹ آن دیٹ. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت میڈیا کو تو کچھ نہ کچھ چاہیے مٹیریل ٹو رائٹ سم تھنگ, بٹ آئی تھنک دیٹ جو بائیڈن نے جو بھی کیا وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہوگا. لیکن یہ چیز مجھے نظر آ رہی ہے دیٹ ایوری کنٹری از گوئنگ ٹو ہیو اے شیئر ان افغانستان. ڈو ناٹ ایکسپیکٹ دیٹ امیریکا از لیفٹ. ڈو ناٹ ایکسپیکٹ دیٹ چائنا از گوئنگ ٹو ہیو اے واک اوور there.
ڈو ناٹ ایکسپیکٹ رشیا ول کم اگین اینڈ سے کہ جی ہم لوگ آ گئے ادھر، ایسا نہیں ہے. اب آج آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کا میڈیا یہ بول رہا ہے کہ ادھر افغانستان میں 2 کمپٹیٹرز ہوں گے، پاکستان اینڈ ایران. یس دس از سم تھنگ نیو. بالکل. People never thought with Taliban coming in that Iran will also try to influence in that. But things are changing. Yes. Do you ever thought that Hamid Karzai and Hikmat Yar can sit back with the arrival of Taliban? Never in this world. No. They are sitting there. They are negotiating it. Yes. Things have changed. Things have changed that everybody in the future is looking toward the socio-economic development of their area, socio-economic development of their region. Not like us. کہ ہمیں پاور کرائسس کی فکر ہے، Right. ہمیں بیلنس آف پیمنٹ کی فکر ہے، ہمیں بجٹری ایشو کی فکر ہے. پرائم منسٹر ایک بہت بڑی پوزیشن ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک پرائیویٹ کمپنی کو، اسٹارٹ اپ کو $89 ملین فائنینسنگ ہوئی ہے، اب پرائم منسٹر ہمارے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ایک دوسرا یہ کہ کسی چیز کو بھی آپ لے لیں، Yes. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ سیلیبریٹ کریں. پرائم منسٹر شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. دس از $89 ملین از پینٹس. Yes. اوورسیز چیمبر آف کامرس نے پازیٹیو سینٹیمنٹس دیے ہیں، اٹس ویری گڈ. Yes. آئی ایم ہیپی کہ کنٹری کے لیے. پرائم منسٹر شوڈ ناٹ سیلیبریٹ دیٹ. میکسیمم آپ کو کرنا ہے منسٹر کو کریں. ہر منسٹر، وہ انفارمیشن منسٹر ہو، وہ انڈسٹریز منسٹر ہو، وہ ایجوکیشن منسٹر ہو، وہ ہر معاملے میں مداخلت کرتے ہیں. اپوزیشن اس کو دیکھنے کے بعد اپوزیشن جمپس ان اینڈ اٹ کنفیوزز دا نیشن، Yes. وچ از ناٹ اپروپریٹ. جو میرا سبجیکٹ نہیں ہے وہ میرا کام نہیں ہے اس کا. So what are we supposed to do? It's been 3 long years now. اب سچویشن یہ ہے کہ ہمیں آج بھی یہ سوال کرنا پڑتا ہے کہ 3 سال کے بعد where do we stand؟ اس کا تو جواب دینا پڑے گا. کیا ڈیلیور کر سکے ہیں ان ریئل ٹرمز؟ ہمیں تو آنیسٹلی بات کرنی پڑے گی کہ کوئی اکانومی کے معاملات کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ بتانا بھی پڑے گا کہ آپ کی اس وقت اکنامک سچویشن ہے کیا. یہ جو کاسمیٹک چینجز آئی ہیں اس سے کیا اسٹیبلٹی آ سکتی ہے؟ یہ جو چند ایک اکنامک انڈیکیٹرز اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اچھا اس کو اب کیونکہ زیادہ لوگوں کی شاید سمجھ میں نہ آتی ہو بات، جس طرح یہ نمبرز جنریٹ کیے جاتے ہیں، اگر یہ خود اس کو ایکسپلین کرنا شروع کر دیں تو شاید ان کے لیے پھر کچھ نہ باقی رہ جائے. یہ بتائیے گا کہ یہ 3 سال کے اندر کیا ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوئے، یہ تو آپ بتائیں انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کی حیثیت سے. ویری ڈیفیکلٹ. فرینکلی ٹیلنگ یو، میں سم اپ کرتا ہوں اس کو 1-2 ورڈز میں کہ میں زیادہ پازیٹیو نہیں بول سکتا. مجھے افسوس ہے اس بات. Though you are a very positive person as I know you. الحمدللہ میں اس لیے کہ ایسے لوگوں کو، انکوالیفائڈ لوگوں کو اس گورنمنٹ نے ایسی پوزیشنز پہ بٹھایا کہ جو میں اپنے ملک کے لیے شرمندہ ہو جاتا ہوں ان کی سٹیٹمنٹ سن کے. مطلب آپ جب آپ کے گورنمنٹ اور آپ کے ادارے جو ہیں، آپ کی وہ فریکوینسی ایک نہ ہو کہ گورنمنٹ کی اکنامک ٹیم کچھ کہہ رہی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کچھ کہہ رہا ہے، اس کے بعد پھر جو آؤٹ سائڈ ہیں بڑے ریسرچ ہاؤسز ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ وہ بڑے فیوڈلز کی گورنمنٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے، جو اپنے آپ کو مضبوط کرتے کہ یار یہ میری ٹیریٹری ہے، چلو مجھے گورنمنٹ ملی، میں فائنینشلی اور پاورلی اس کو ایڈمنسٹریٹولی میں مضبوط کر لوں. یہ فیوڈل کی گورنمنٹ نہیں تھی. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جب فیوڈل کی گورنمنٹ نہیں ہے تو عام آدمی اس میں انوالو ہوگا اور اس کے لیے بہت کچھ اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے پاور سیکٹر میں ایک پاور کمپنی کے فارمر ہیڈ کو، جس نے کراچی کے ساتھ کیا کیا، آپ نے اس کو انرجی کا ایڈوائزر بنا کے بٹھا دیا. You got to understand that. I got to understand. میں چاہے کتنا بھی غیر تعلیم یافتہ جاہل آدمی ہوں گا، لیکن تھوڑا تو شعور ہونا چاہیے انسان کے اندر. تو آپ لوگوں میں اپنی ایگو کو رکھنے کے لیے لوگوں کے اندر ہیٹریٹ کیوں پیدا کرتے ہیں؟ الٹیمیٹلی اب یاسر یہ بڑی افسوس سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے ایسا نہ ہو.
سر ایک اور چیز اس میں ایڈ آن کریں، یہ جو آپ نے ابھی اس کو اب بات کی ہے کہ ایک پرائیویٹ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر تو ان کو نہیں کہنا چاہیے، ڈسٹریبیوشن کمپنی کا ایک آپ نے سی ای او کنسسٹنٹ فیلیئرز، اس کی ایک ہسٹری ہے فیلیئرز کی، آپ نے لا کے اپنا جو ایڈوائزر لگایا. پھر ابھی یہ جسٹ کیم ٹو نو کہ آپ کرکٹنگ افیئرس کو چلانے کے لیے ایک سب سے زیادہ ایک آپ سمجھ لیں کہ جو سب سے زیادہ جس کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے، سب سے زیادہ جس کا بیڈ ٹریک ریکارڈ ہے، جو ایک پور پلیئر ہے، اس کو آپ نے اٹھا کے آپ نے نام یہ دینا شروع کر دیا کہ اس کو چیئرمین پی سی بی لگائیں گے. آئی مین یہ آپ کا حال ہے. آپ سوچیں کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، ایون کرکٹ، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس طرح لوگوں کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. تو کیسے معاملات پھر ٹھیک چلیں گے؟ تو بڑا مشکل ہوگا پھر آگے. ایک اس گورنمنٹ کے اندر میں صرف فیڈرل گورنمنٹ کو بلیم نہیں کرتا ہوں، میں صوبائی حکومتوں کی بھی بات کر رہا ہوں، مائنس سندھ ون. شاہ صاحب جو ہیں ذرا بڑے ہمبل ہیں اور بڑے ریچیبل ہیں، لیکن باقی ایون میرے صوبے کے اندر جو ہیں وہاں بھی حکومت کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بس وی آر ٹھیکیدار فار 4 ایئرس، اور وہ اپنے طریقے سے چل رہے ہیں، عام آدمی کی کوئی خواہش نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی پچھلے 1 ماہ سے گوادر میں کیا ہو رہا ہے. پورا دنیا گوادر کو دیکھ رہی ہے، اور گوادر میں فورن ٹرالر بھی آ گئے، اور ہمارا منسٹر میری ٹائم جو ہے وہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ جی ہم نے تو کوئی سائن نہیں کیا. یہ کیا دشمن کے ٹرالر تھے؟ یہ کیسے آ گئے یہاں پہ؟ اس کے بعد 18 گھنٹے بجلی نہیں ہے وہاں پہ، پانی پینے کو نہیں ہے. آپ اس کو انٹرنیشنل سٹی بنانے چاہ رہے ہیں، تو کس سے کویشچن کریں؟ میری ٹائم کا جب پھنسنے کا ٹائم آتا ہے وہ منسٹر صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی یہ تو میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. صوبہ جو ہے ہمارا وہ گوادر کے پیچھے اپنا فیس چھپائے بیٹھا ہوا. ہنڈرلینڈ belongs to province. پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. Of as you course say. it is. The whole district belongs to the provincial government. لیکن یہ تو لگتا ہے ہیلما افیئرس میں ان کا کوئی پارٹ ہے ہی نہیں ہے، ان سے کوئی کسی قسم. اس لیے کہ وہ ان میں قابلیت نہیں ہے. Do you agree with this? Of course I do. You have to put. دیکھیے 2 بڑے پرائم امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں پہ. ایک جی ڈی ہے جس از گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ایک ہے جی پی اے گوادر پورٹ اتھارٹی. Port Authority, yes. You need to put very experienced people over there. Where do we get these people? No, you have to find out. It's the provincial and federal government. آپ دیکھیں، آپ آئی جی چیف سیکرٹری فیڈرل گورنمنٹ سے آتے ہیں. What if we don't find people from Quetta, from Balochistan? Then what we are supposed to do? لوگ تو یہ سوال کرتے ہیں کہ رائٹ پرسن اچھا ہے. نو الحمدللہ کیوں نہیں ہے. بلوچستان میں بھی یونیورسٹی ہیں، گریجویٹس نکلتے ہیں، بلوچستان میں بھی قابل لوگ ہیں. کیا کرائٹیریا؟ آپ دوسرے صوبوں کے تو ریٹائرڈ لوگوں کو بڑی کی پوزیشن پہ لگا دیتے ہیں، بلوچستان والوں کو آپ کوئٹہ کے پہاڑوں میں چھوڑتے ہیں کہ یار سوکھے پہاڑ ہیں، آپ بھی سوکھ جائیں. آپ امیج تو یہاں پر یہی بنایا گیا ہے کہ وہ یہ بنایا گیا ہے، ایسا ہے نہیں. بلوچستان میں بھی الحمدللہ بہت قابل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن آپ ان کو اس قابل سمجھتے نہیں ہیں. دیٹس این ایشو. تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس گورنمنٹ میں دوبارہ آتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ جو فیڈریشن کا حق ہے، دیکھیں دس از فیڈریشن. آپ نے ایک اور نیا گلگت بلتستان صوبہ بھی بنا لیا. کشمیر کو بھی آپ ہینڈل کر رہے ہیں، ابھی الیکشن آپ نے کرا لیے، لیکن فیڈریشن کا فرائض تو پورے کریں آپ. وہ فرائض پورے ایسے ہی ہوں گے کہ آپ پروونشل گورنمنٹ کو ان کا کام کرنے دیں، کرٹیسائز نہ کریں. وہ ان کے اپنے لوگ کر لیں گے اس کو. آپ پانی بجلی جو نہیں دے گا وہ ٹائم ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ کے میں کہتا ہوں اسمبلی سے زیادہ پاورفل تو آپ کی میڈیا ہے، جو ہر اچھی بری چیز بتا دیتے ہیں اور لوگ نکلتے بھی ہیں باہر. اب اس کو 2 سال میں مزید یا 1 سال میں مزید یہ کیا کریں گے وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب اتنا ٹائم ان کے پاس ہے. کچھ کا بھی ان کو تو فکر ہے کہ یار ابھی نیکسٹ الیکشن کو بھی کیسے جیتنا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. تو وہ میں اور آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، اللہ مدد کر سکتے ہیں ان کی جو کچھ کریں، لیکن قوم کی امیدوں پہ یہ زیادہ نہیں اتر سکے کوئی بھی. میں آپ صرف فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں، میں صوبوں کو بھی بلیم کروں گا. اتنے الجھے، لیکن اس میں جو سب سے بڑا رول ہے which one has to appreciate is the private sector. میں سمجھتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر اگر وائبرنٹ نہیں ہوتا پاکستان کے اندر
تو آج جل سے جلوس ہی ہوتے کیونکہ لوگوں کو جاب اپرچونیٹیز نہ ملتی. ابھی ملٹیپل جاب اپرچونیٹیز لوگوں کے میں پاس یہ ہیں. کیسے مان لوں، کیونکہ میرے حساب سے تو یہاں پہ کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے ہی نہیں. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو گروتھ ہوئی ہے یہ کیسے ممکن ہوئی ہے، یہ تو ذرا سمجھائیں نا. کیونکہ یہ اگر باہر کسی کو میں ایکسپلین کرنے جاؤں گا، وہ جو بیسکس مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کے کنٹری کے اندر جو بیسک آپ کا اکنامک انوائرمنٹ ہے، اگر اس کے بارے میں آپ مجھے بریف کریں، میرے پاس اس کو بتانے کے لیے کیا ہے ادر دین کہ میری ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اس میں خدا کا شکر ہے کہ بہت بہتری آئی ہے. اس کے علاوہ تو میرے پاس کچھ ڈیلیور کرنے کے لیے نہیں ہے. کیسے پھر پرائیویٹ سیکٹر گرو کرے گا؟ اور خاص طور پہ یہ جو آپ کی پالیسیز ہیں ٹیکسیشن کے حوالے سے، یہ جو آپ نے کنڈیشنز جو لگائی ہیں انرجی کے حوالے سے اور جو دیگر، کیسے ممکن ہوا؟ یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے. کچھ ایکسپلین کریں. یہ بھی پازیٹیو ہے. دیکھیں آپ اگر نیگیٹو انوائرمنٹ کے اندر اتنا grow لوگ کر کامیاب ہو رہے ہیں تو یہ شاباش ہے. میں نے آپ کو بولا نا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اپریشیٹ کرنا اٹس اے ہوگا. بلیسنگ. اٹ از. ابھی آپ میں بتاؤں اس کے اندر بھی جو ریپرزینٹیٹیو باڈیز ہیں معذرت کے ساتھ، تو ہمارے دوست بھائی بیٹھے ہیں، کوئی چیمبر کا پریزیڈنٹ کوئی ان کا بھی کوئی رول نہیں ہے. آپ دیکھ لیں وہ پرائم منسٹر کے پیچھے منسٹر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کام کرنا ہے، انہوں نے وہ کام کرنا. ابھی پرائیویٹ سیکٹر کو کنڈیوسو انوائرمنٹ کس نے دینا ہے؟ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. یس. ٹھیک ہے. ابھی پینڈیمک کے اندر بینکس نے کیا رول ادا کیا؟ I don't see anything. ناٹ ایٹ آل. جو دنیا کے اندر بینکوں نے رول ادا کیا سب کچھ کیا بینکس نے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک وقت تھا کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر والا بینک کے اندر جانتا تھا تو وہ پوچھتے تھے کہ جی آپ کی کمپنی کی بیک گراؤنڈ بتائیں فائنینسنگ کے لیے. یس. آج کل تو ہر ایک کا ڈیٹا آپ کے پاس نادرا میں موجود ہے. ٹھیک ہے. نادرا کی حالت ہے کہ لوگوں نے 2 انجیکشن لگائے. ٹھیک ہے. وہ سیکنڈ انجیکشن ان کے کارڈ میں ہی نہیں ہے کہ جی آپ نے لگایا ہی نہیں، یا جس نے نہیں لگایا اس کو کہہ رہے ہیں جی آپ کا تو لگ گیا ہے. تو ایک جو انوائرمنٹ ہے وہ گورنمنٹ کو اپنا جو ڈائریکشن ہے اس کو درست کرنا ہے. گورنمنٹ کو اپنے ڈپارٹمنٹس کو سیریسلی اس کو لینا ہے. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں انکمپیٹنٹ لوگوں کو سب سے بڑا ظلم پاکستان کے اندر یہ ہوا کہ بہت سے ادارے، میں نام لوں گا تو اچھی بات نہیں ہے، بہت سے ادارے ہیں جس میں ناقابل لوگوں کو لگایا گیا. اب یہ فیورٹزم ہے یا آپ نے اپنی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی کہ جی اس نے بڑی فیور کی ہماری الیکشن میں، اس کو یہاں لگا دیں. اس کو ختم ہونا چاہیے. جب آپ گورنمنٹ میں آ گئے تو پھر پاکستان کے فلیگ کے اندر آپ رسپانسبل ہو گئے. یس. جب تک اس طرح نہیں ہے آپ کی رسپانسبلٹی نہیں، آپ اپنی پارٹی کی پولیٹکس کرتے رہے. نہیں، جب آ جائے تو تمام معاملات ختم ہیں. پھر آپ کو پاکستان کے لیے سر نیچے کر کے کام کرنا ہے، اپوزیشن کی اچھی بری بات کو برداشت کرنا ہے، لوگوں کی پریشانیوں کو حل کرنا ہے. یس. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ لوگ آپ کو سلوٹ کرتے رہیں، پاکستان کے جھنڈے کو سلوٹ نہ کریں، آپ کو سلنڈر کریں، دس از unjustified and this is unethical. Right. Which is happening in this country and it should stop, not with this government, in the future government also. This should stop. میں اور آپ کچھ بھی کرتے رہیں، this will be a story telling. ہم ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے بچوں کو سٹوری سنا رہے ہیں. Exactly. ایسا ہی ہے. This should stop. اور یہ اس گورنمنٹ نے کچھ زیادہ کر دیا کہ انہوں نے اپنے ایڈوائزرز جو ہیں 10-20 ایڈوائزرز چھوڑے ہوئے ہیں انکوالیفائڈ قسم کے. ان کو چھوڑا ہوا، وہ ہر ٹاپک کو پکڑ کے جو ان کا ٹاپک نہیں ہے اس کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں میڈیا کے آگے. کون برداشت کرے گا کہ عوام الناس جو ہیں وہ اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ انفلیشن اپنی جگہ، پاور اپنی جگہ، واٹر ایشوز اپنی جگہ، ایجوکیشن. ابھی دیکھیں 2 سالوں سے والدین سخت پریشان ہیں. آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تو قدرت کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا بیماری. لیکن وہ پریشان ہے یار ہمارے بچوں کے 2 سال ضائع ہو گئے یار. ہم کیا کریں اس چیز کو؟ اس کو کیسے ہینڈل کریں؟ آپ عوام الناس کو ڈرا رہے ہیں. کیوں ڈرا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہاسپٹل فیسلٹی نہیں ہے؟ آپ کون دے گا ہاسپٹل فیسلٹی؟ آپ یہ تو بیلنس کر نہیں سکے کہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل جیسے بھی ہیں بیچارے وہ کام کر رہے ہیں، فری فیسلٹی دے رہے ہیں، آن دا پیرل جو دوسرے پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں وہ 7 اسٹار ہاسپٹل چارجز کر رہے ہیں اس کو، جو عام آدمی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا. تو اس کو کون بیلنس کرے گا؟ اس کو کون ایڈریس کرے گا؟ رائٹ. لاسٹلی
وہ وقت بالکل ختم ہو گیا، لیکن اب یہ سوال میں نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن کرنا پڑے گا. سارے سسٹم سے رزلٹ نکل سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا ٹاپک بن چکا ہے، اس کے اوپر تو ایک اور ڈسکشن ہوگی. تو یہ جو سارا آپ کا کرنٹ پولیٹیکل سسٹم ہے پریویلنگ اس وقت، جو آپ کے پاس پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، اس سے ریزلٹس نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ میں آنیسٹلی اسپیکنگ، لوگ کہتے ہیں ایسی بات نہیں کرنا چاہیے، ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں کرنی چاہیے، مجھے کوئی ہوپ نظر نہیں آتی. آپ کو نظر آتی ہے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ دس از آر کنٹری، دس بلانگ ٹو اس اینڈ وی بلانگ ٹو یہ دس جو کنٹری. میوزیکل چیئر چل رہا ہے، اس کو میوزیکل چیئر کو ایڈریس کرنے کا بہت ایزی سلوشن ہے. آپ عوام الناس جو ہے وہ اپنے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کو فورس کریں کہ آپ جائیں اور اسمبلی میں بیٹھیں. کون کرے گا؟ اسٹیٹس کو کون توڑے گا؟ یہ تو بتائیں یہ کہاں لوگ سے توڑیں آئے گے، گا؟ آپ عوام ہمیشہ الناس ایک توڑیں بات گے. کہتے ہیں if you don't organize yourself someone else will organize you. یہ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو پھر ہمیں بہت کچھ جھیلنا تو پڑے گا. افغانستان میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے نا. if you don't organize yourself somebody will organize you. تو ابھی وہ اگر نہیں کر سکے تو اب سب وہ اللہ تعالیٰ کا لا آف نیچر ہے، یہ لا آف نیچر ہے، انسان کا رول نہیں ہے، اللہ اسی کا تعالیٰ نے انتظار دیا. کرنا چاہیے جیسے ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتظار ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. ہم نے 70+ ایئرز انتظار کر لیا، اب ٹائم نہیں ہے. جو ادارے ہیں، تمام ادارے، آئی ڈونٹ ناٹ ٹو نیم سم آف دی انسٹیٹیوشنز، ان کو اب سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ملک اور ہمارے عوام ہمارے لوگ ہیں، ان کو اب خوشی کیسے ہم دے دیں، اس کو کیسے ہم ڈائریکشن دے دیں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی یافتہ ملک بن جائے اور ترقی کر جائے. ہم اسی میں خوش ہو جائیں جی سی پیک آ گیا، ہم اسی میں شروع. پہلے ہم یو ایس ایڈ کی خیرات پہ خوش ہوتے تھے، Yes. آج سی پیک کی خیرات پہ خوش ہوتے ہیں. ہم مسلمان ملک ہیں، ہماری سیلف اسٹیم بھی ہے، Yes. عوام الناس کی بھی سیلف اسٹیم ہے. آپ کوئی بھی عزت دار انسان چیریٹی پہ خوش نہیں ہوتا. Yes. اور آپ اتنی خوش ہوتے ہیں ہمارا فورن منسٹر کہ جی فلانا ملک اتنا ایڈ دے رہا ہے فلانا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں یہ سر کہ لوگوں کی پرائیڈ میں نے دیکھی. ایک میرے آفس میں ہی صاحب ہیں، انہوں نے جی انجیکشن لگانے سے انکار کر دیا. Yes. میں نے کنونس کیا، میں نے کہا یو ہیو ٹو ڈو اٹ. کہتا صاحب میں نہیں لگاؤں گا. بیٹا کیوں نہیں لگاؤ گے؟ کہ سر یہ تو خیراتی ہے، ہم نے اس کا پے نہیں کیا، لوگوں نے خیرات میں ہمیں دیا، ہم کیوں لیں گے؟ عام آدمی میں اتنی سیلف اسٹیم ہے، کیا ان حاکموں میں سیلف اسٹیم نہیں ہے؟ ٹھیک سر، اس کو امینڈ کرنا ہوگا. ٹھیک. اب یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر ایک اور ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ، اور اس کو ضرور ڈسکس کریں گے. اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ کہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. جیسے آپ نے سیلف اسٹیم کی بات کی ہے نا، بری طرح مجروح کی ہے کسی بھی گورنمنٹ نے، اور اگر آپ کو ہم کو اس راستے پہ لگائیں گے تو پھر اس کے ریزلٹس اچھے نہیں آئیں گے. اٹس اے سرکل آف لائف کہ اگر آپ اس طرح معاملہ چلانے لگیں گے تو اس سے آپ کچھ چیز اچیو نہیں کر سکیں گے. سر تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ. آپ بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے وقت دیا، Thank you بڑی so اچھی much. ڈسکشن آپ کے ساتھ رہی ہے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. ایک بریک ہمیں لینا ہوگا، بریک کے بعد ہمارے جو مہمان ہیں دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں گے، ان کی طرف چلیں گے. بریک سے واپس آ رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.